معزز ناظرین، السلام علیکم، میں ہوں سہیل مرغوب اور ہم آج بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں قاسم کے ابو جو ہیں وہ بالکل ایک طرح سے تنہائی کا شکار ہیں، ایسی تنہائی کا شکار ہیں کہ جس کو ہم قید تنہائی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن نیم طور پر قید تنہائی بھی ہے کہ باہر ان کے پولیس بیٹھی ہوئی ہے جو ہر آنے جانے والے کا نام درج کرتی ہے، اور پھر جب نام درج ہوتا ہے تو کبھی کبھی کچھ ایک آدھ لوگ جو ہیں وہ اٹھ بھی جاتے ہیں، اس لیے لوگ جاتے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہمارا نام بعد درج ہوگا، نام، ٹیلی فون نمبر اور سارے کھاتے کھلیں گے اس رجسٹر پر جو باہر پولیس کے پاس پڑا ہوا ہے تو ہم پھر پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو سیم سچویشن، اس سچویشن سے بچنے کے لیے اب زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے وکلا صاحبانوں سے مل رہے ہیں۔ کل بھی ایک ڈسٹرکٹ بار نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور آج جب میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو انہوں نے 11 بجے سے عدالتوں کا بائیک آؤٹ کرنے کا اعلان کیا۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ کچھ دیر بعد لاہور پہنچیں گے اور پھر وہاں کی بار کے لوگ جو ہیں وہ بھی قاسم کے ابو سے ملاقات کریں گے۔ اب میں بات کروں گا کہ پاکستان کا میں سیاست کا فیوچر کیا ہے۔ نمبر 1 الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، نمبر 2 یہ قاسم کے ابو کا فیوچر کیا ہے، نمبر 3 یہ کہ جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کا اپنا سیاسی کیریئر کیا ہے، کوئی پارٹی بنے گی کہ نہیں بنے گی، اور اگر بنے گی تو اس کا متوقع نام کیا ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی نام 1-2 سجیسٹ کر دوں گا جو میرے خیال میں بہت اچھے نام ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک نام تو یہ بڑا زوردار ہو سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ جناح ہاؤس، ایک نام یہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ بریک مطلب سیاست سے بریک بھی لے رہے ہیں نا بہت سے لوگ، تو پاکستان مسلم لیگ بریک لینے والے، اس طرح کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، ظاہر ہے لوگ ریسٹ بھی کر رہے ہیں تو ریسٹ کرنے والے بھی جو ہیں وہ بھی اپنی ایک مسلم لیگ الگ سے بنا سکتے ہیں، اور یہی نام پی ٹی آئی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جناح ہاؤس، پاکستان تحریک انصاف بریک لینے والے، پاکستان تحریک انصاف، اور بھی اسی طرح کے نام بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور بلکہ جو پاکستان تحریک انصاف پر اگر پابندی لگتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف قاسم کے ابو گروپ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو خیر نام کی تجاویز تھی۔ یہ تو ایک بڑی فطری سی سچویشن ہے کہ آج تک جتنے بھی گروپ مختلف جماعتوں کے اندر سے نکلے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ کبھی اثر نہیں ڈال سکے اصل پارٹی پر جہاں سے وہ نکل رہے تھے۔ مسلم لیگ کے اندر سے کتنے گروپ نکلے، 1 منٹ میں ختم ہو گئے، جھگلو پھرا اور کہیں نظر نہیں آئے۔ جو بہت زیادہ کنونشن مسلم لیگ 1 منٹ میں آئی، 1 منٹ میں غائب ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کے اندر سے 6-7 گروپ نکلے، پروگریسو پیپلز پارٹی کورس نیازی نے بتائی فوراً ہی، اس کا نہیں پتہ لگا، ایک آدھا ممبر الیکٹ ہو گیا، فارغ ہو گیا۔ نیشنل پیپلز پارٹی غلام مصطفیٰ چتوئی نے بتائی، ممتاز بھٹو گروپ بنا پیپلز پارٹی کے اندر، وہ بھی مطلب فارغ ہو گیا۔ تو اس طرح پیپلز پارٹی کے اندر سے بے تحاشا گروپ بنے، لیکن وہ اس کی اصل جو اسٹرینتھ تھی اس پر کوئی فرق نہیں ڈال سکے۔ اس کے بعد ایک اور گروپ پنجاب کے اندر بھی بنانے کی کوشش کی، فیصل صالح حیات نے پیٹریوٹ گروپ بنا حکمران پارٹی کے اندر ہی، تاکہ مطلب ان کو مختلف وزارتوں میں لے کے ہارس ٹریڈنگ کے جو لاز ہیں، رول ریگولیشن سے بچا جا سکے۔ لیکن یہ پارٹی بھی جو ہے کوئی اثر نہیں ڈال سکی ان کے ووٹ بینک پر۔ میں بات کروں ووٹ بینک پر، حکومتیں تو ٹوٹ سکتی ہیں جب کچھ ارکان ادھر ادھر ہو جائیں، جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ٹوٹ گئی، لیکن یہ اثر نہیں ڈال سکتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے جتنے بھی لوگ نکل رہے ہیں، جتنے بھی لوگ گروپ بنا رہے ہیں، وہ اس کا ووٹ بینک جو بعض اطلاعات کے مطابق 70%، اور بعض چونکہ اب کوئی سروے ہو نہیں رہا اور سروے ظاہر اب جو بھی ہوگا وہ کنٹرول سروے ہوگا، تو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90% پلس ہے بعض علاقوں میں پی ٹی آئی کی اور قاسم کے ابو کی مقبولیت، اور ان کی اس سے الگ ہونے والوں کی جو ایک سیکوینس چل رہا ہے، بحران ہے، اس میں ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف سے، اور انہوں نے بھی سیاست چھوڑ دی، اور ایک بڑا وائرل ہوئی ہوئی ہے ان کی بھی ویڈیو جو کسی نے بہت اچھے گیمکس کے اسٹائل میں بنائی ہے، جس میں جو بائیڈن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کی بس قاسم کے ابو کی سیاست کی مذمت کرتا ہوں اور میں سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں،
اور ساتھ ہی انہوں نے جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے ان کو سراہتے ہوئے کنارہ کشی اختیار کی سیاست سے. اب اس پس منظر میں چونکہ بہت زیادہ چھوڑنے والوں کی تعداد ہو گئی ہے، ایسے لوگ مسلم لیگ کے پہ جب پابندیاں لگی تھی مشرف کے دور میں تب بھی ادھر ہو گئے تھے، اور بہت سے لوگوں نے ملک ہی چھوڑ گیا تھا. بے نظیر نے بھی ملک چھوڑا تھا، آصف زرداری نے بھی ملک چھوڑا تھا، خواجہ آصف صاحب نے بھی ملک چھوڑا تھا، رانا تنویر صاحب بھی جو دائمائیں ہو گئے تھے. تو سارے لوگ جو اس وقت بڑا اچھل کود کر رہے ہیں، یہ اپنا جب مختلف جماعتوں پر مصائب آئے تھے تو یہ بھی نکل گئے ہوئے تھے. اسی طرح جب پیپلز پارٹی پر ماشاء اللہ دور میں مصائب آئے تھے تو آدھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو جن میں حنیف رامر صاحب بھی تھے، جن میں اور لوگ بھی تھے، وہ سارے باہر چلے گئے تھے. حنیف رامر صاحب نے بعد میں پاکستان آ کے اپنی پارٹی بھی بنائی تھی، مساوات پارٹی، لیکن وہ بھی کوئی اس میں رول پلے نہیں کر سکے تھے. تو یہ جو گروپ بندی ہو رہی ہے یہ کوئی خاص رول پلے نہیں کر سکتی. اب سوال یہ ہے کہ قاسم کے ابو کا کیا حال ہوگا اگلی سچویشن میں اگر الیکشن ہوتے ہیں. تو یہ تو فیکچوئل پوزیشن ہے کہ ووٹ بینک ان کے پاس ہے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ جنہوں نے الیکٹڈ ایم این ایز کے اسٹرینتھ رکھنے والے لوگوں کو دائیں بائیں کر دیا ہے، وہ کیا ٹکٹ ہولڈرز کو قابو کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، اور کیا ٹکٹ ہولڈرز اتنے اسٹرانگ ہوں گے، اتنے طاقتور ہوں گے کہ وہ ان کے ٹکٹ لے کر کھڑے رہ سکیں الیکشن میں. یہ ایک بہت اہم سوال ہے. سوال ایسے بنتا ہے کہ دیکھیے کہ جب ایک پرویز خٹک ہو گئے، جب اسد عمر ہو گئے، جن کا سیاسی کیریئر بھی ہے اور فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے، وہ نہیں اسٹینڈ کر سکے کسی پریشر کے آگے، تو وہ کیسے اسٹینڈ کر سکتے ہیں جو سیاست میں بالکل نووارد ہیں، یا پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں، یا پہلی دفعہ ٹکٹ لیں گے. تو جو ایم این اے ہو کے، چیف منسٹر ہو کے، گورنر ہو کے نہیں سسٹین کر سکے پریشر کو، تو ایک بالکل نئے لوگ جو ہیں وہ کیسے سسٹین کر سکیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا قاسم کے ابو اب جن کو ٹکٹ دیں گے فیوچر میں وہ الیکشن لڑ پائیں گے یا نہیں لڑ پائیں گے، ان کو الیکشن لڑنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. اب اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں وکلا کی جو ایک مزاحمتی تحریک ہمیں مختلف اضلاع میں نظر آ رہی ہے اس میں ملے گا. جیسے ہی پارٹیوں پر اس کے لوگوں نے چھوڑنا شروع کیا ہے تو وکلا بہت زیادہ متحرک ہو گئے، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ آئندہ بہت سے ٹکٹ جو ہیں وہ وکلا تنظیموں کے اندر سے ملیں گے، کیونکہ وکلا برادری ایک ایسی تنظیم ہے، ایسے گروپ ہیں جو پوری یونٹی کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اگر ایک کو بھی کچھ ہو تو سارے ساتھ دیتے ہیں. اس لیے میری رائے میں یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ بہت سے ٹکٹ جو ہیں وہ وکلا برادری میں سے دے گی. تو ایک تو یہ کہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہوں گے، لیکن تمام سیٹوں پہ شاید نہ لڑ سکیں. جیسے میرا خیال ہے کہ سندھ میں ان کو شاید ایسا کینڈیڈیٹس نہ مل سکیں جیسے ان کو توقع ہے، بلوچستان میں شاید ان کو کینڈیڈیٹ نہ مل سکیں، کے پی کے کچھ علاقے میں نہ مل سکیں، اور پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں کینڈیڈیٹس کو نہ کھڑا ہونے کا موقع مل سکے. تو مجموعی طور پہ صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے. اچھا، اب اس کا جواب ہمیں ملے گا یورپ میں. اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے بارے میں ایک ایسا بیان دے دیا ہے جس کا نہیں پتہ ہماری جو منسٹر اسٹیٹ ہیں فائنینس کی، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آئی ایم ایف نے کیا بیان دیا ہے. وزیروں کو بھی نہیں پتا کہ آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے، لیکن آئی ایم ایف نے ایکچولی یہ کہا ہے کہ پاکستان اپنے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائے، اور اس نے بالواسطہ طور پہ یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون پر عمل درآمد کیا جائے. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ ہماری داخلی صورتحال ہے، کوئی مت بولے، لیکن جب ہم عالمی برادری کو کہتے ہیں کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاؤ، جب ہم عالمی برادری کو کہتے ہیں کہ اب مسئلہ کشمیر پر اپنی آواز بلند کرو، تو کچھ اور لوگ ہیں جو عالمی برادری کو کہتے ہوں گے کہ پاکستان میں جو قوانین جن پر عمل نہیں ہو رہا، یا MP3 ہے جو مارشل کا قانون تھا جس کو ویلیڈیشن اور تسلسل ملا ہوا ہے، تو اس کے تحت کیوں گرفتاری ہو رہی ہیں. میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ پچھلے دنوں آسٹریلین جو سینٹ کی سب کمیٹی ہے اس میں بڑے ایک سوال اٹھا ہے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا، اور پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کی جو شقیں ہیومن رائٹس اور اس کے قانون کی بالادستی کی، ان کے سوالات اٹھے، اور کوئی تقریباً 5-6 منٹ اس مسئلے پہ بحث ہوئی ہے، جس پر ایک سینیٹر کا مسلسل یہ سوال تھا کہ کیا آسٹریلین گورنمنٹ آف پاکستان پر سینکشنز عائد کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. تو اس پر جو ہاؤس کو کنڈکٹ کر رہی تھی خاتون، انہوں نے سرکار کی طرف اشارہ کیا، جو ان کے نمائندے تھے ان کو کہا کہ آپ وضاحت کرو. سرکار نے کہا کہ ہم نے یہ معاملہ 5 مرتبہ ہائیسٹ لیول پر پاکستان کے گورنمنٹ کے ساتھ اٹھایا ہے. پاکستان میں جو آسٹریلین امبیسڈر ہیں
انہوں نے بھی بات کی ہے، اور دیگر جو ملاقاتیں رہی ہیں اس میں بھی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے معاملات کو اٹھایا گیا ہے۔ سینکشنز کا جہاں تک تعلق تھا، یہ سوال وہ گول کر گئے اور انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ یہ پریپیریچور ہے، اور فی الحال چونکہ ابھی اس طرح کی سچویشن ہمارے یہاں زیر بحث نہیں آئی، تو اس کا انہوں نے جواب دینے سے صاف انکار کر دیا، یعنی اس سمت میں ابھی کوئی غور و خوض نہیں ہوا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے، اب اس پہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ عمران خان کو شاید چونکہ امپورٹڈ تھے تو ان کو وہاں سے سپورٹ مل رہی ہے۔ جی نہیں، اس وقت برٹش گورنمنٹ انڈیا کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں کر سکی۔ آسٹریلین جو پرائم منسٹر ہے البانی، انہوں نے بڑا اچھا ویلکم کیا نریندر مودی کو، بہت گلے لگا کے انہوں نے کہا کہ مائی بیسٹ فرینڈ، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے ورلڈ لیڈر قرار دیا، اور انڈین میڈیا نے ان کو یوں کر کے اچھالا کہ ورلڈ لیڈر جو ہیں مودی صاحب ہیں وہ بیش گرو ہو گئے ہیں، یعنی دنیا بھر کے استاد بن گئے ہیں۔ لیکن جب نریندر مودی صاحب نے آسٹریلین پرائم منسٹر کو کہا کہ وہاں پہ 5-4 کے قریب جو مندر ہیں اس میں گریفٹی بنائی گئی ہیں، اس میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے 1-2 میں، تو آپ قانون کو پر عمل کریں اور شکنجہ کس دیں، اس پہ انہوں نے مطلب عملی طور پر کچھ نہیں کیا، یعنی ٹکا سا جواب۔ اور جس وقت نریندر مودی صاحب آسٹریلین پارلیمنٹ کے ایک ہال میں خطاب کر رہے تھے، تو دوسرے ہال میں بالکل اس کے برابر ایک اور ہال میں ایک فلم کی نمائش چل رہی تھی، اور اس فلم کا نام ہے دی مودی کوسچن، BBC کی فلم، اور جس کے اسپانسر تھے یونائٹڈ نیشن کے ذیلی ادارے، مسلمانوں کی تنظیمیں اور خود ہندوؤں کی تنظیمیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سارے ہی ہندو جو ہیں وہ اس مسلمانوں کا جو جینوسائڈ ہو رہا ہے انڈیا میں اس کے حق میں نہیں۔ انڈیا میں تقریباً 30% کے قریب لوگ ہیں جو اس چیز کے حق میں ہوں گے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ، لیکن 70% کے قریب 68% کے قریب جو وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف ہیں۔ اور میں بھی آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ ابھی ان کی ریاست میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جیت گئی ہے کانگریس، اور کانگریس نے جس مینیفیسٹو کی بیس پہ الیکشن لڑا اس میں یہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہم بجرنگ دل کو ٹیررسٹ پارٹی ڈکلیئر کر کے اس پہ پابندی لگا دیں گے، جس پر نریندر مودی صاحب نے کہا کہ یہ تو بجرنگ بلی کو تالے میں بند کر دیں گے۔ تو عوام نے تالے میں بند کرنے کا فیصلہ دے دیا، اور یہ ریاست بھی چونکہ ایک ان کی سارا ان کا جو ساؤتھ ہے اور نارتھ ایسٹ میں، جیسے میں دیکھ رہا ہوں تو وہاں پہ بھی ساری اپرائزنگ ہے، تو یہ سارا نارتھ ایسٹ اور ساؤتھ جو ہے وہ انڈیا کے جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اس کے تسلط سے نکل چکا ہے، ابھی آگے 1-2 ریاستوں میں اور الیکشن ہونے تو نکل جائے گا۔ تو انٹرنیشنل لابی جو ہے وہ ابھی تک اپنے جو ان کے اندر NGOs کا پریشر ہے اس کی وجہ سے تمام تر محبتوں کے باوجود انڈیا کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکے، انڈیا کے ساتھ اقتصادی تعلقات قائم نہیں کر سکے، اور وہ ابھی تک انڈیا کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اور وہاں کی جو NGOs ہیں وہ جو بائیڈن پہ پریشر ڈال رہی ہیں، آسٹریلین پرائم منسٹر پہ پریشر ڈال رہی ہیں، رشی سونک جو برٹش پرائم منسٹر ہیں ان پہ پریشر ڈال رہی ہیں کہ کیا آپ ایک ایسے ملک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہ رہے ہیں جن کی ہیومن ویلیوز جو ہے وہ ہماری ہیومن ویلیوز کے بالکل الٹ ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اگر پاکستان کے حق میں بھی اس طرح کی آوازیں وہاں کے اندر سے اٹھ رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ وہ ممالک جو ہے وہ شاید کوئی عمران خان کا سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی نہیں، ان کی سپورٹ صرف جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہیومن ویلیوز سے تعلق رکھتی ہے، کسی اور چیز سے اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نمبر 1 پاکستان کی گورنمنٹ کا IMF کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اور جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق IMF نے پاکستان کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ طے نہیں پا سکتا۔ پاکستان کی ٹریڈ جو ہے وہ ہم نئی مارکیٹیں دریافت نہیں کر سکے، تو پاکستان کی ٹریڈ 5 بلین کے قریب جو ویری کری ہے امریکہ کے ساتھ، اور 3.5 بلین ڈالر کی جو ٹریڈ ہے وہ 2-3 یورپی ملکوں کے ساتھ، برطانیہ وغیرہ جرمنی کے ساتھ ویری کرتی ہے۔ اور اگر ہم جائزہ لیں تو گزشتہ 1 سال کے اندر پاکستان کی کاٹن کی ٹریڈ میں 29% کا زوال آیا ڈالر ٹرمز میں، یعنی ڈالر کے اگر ہم ویلیوز میں دیکھیں تو پاکستان کی ٹریڈ کاٹن کی جو ہے وہ 29% کم ہوئی ہے، اور بعض کموڈیٹیز کی جس میں پیٹرولیم اور پروڈکٹ شامل ہیں وہ 99.8% کم ہوئی ہیں۔ تو ہم مارکیٹیں پہلے ہی تلاش نہیں کر سکے، اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ ہمیں ایکسیس نہیں دے رہی
کیونکہ انہیں یہ شک ہے کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کو ہم وزن نہیں دے رہے ہیں. تو اگر ہم ہیومن رائٹس کو وزن نہیں دیں گے تو اگلا بجٹ جو اس وقت تیاری کے آخری مرحلے میں اور 1-2 ہفتے میں پیش ہونے والا ہے، تو یہ بجٹ بنانا بڑا مشکل ہوگا. اس بجٹ میں چاہے یہ بے تحاشا فنڈ رکھیں ایم پی ایس کے لیے، ایم این ایس کے لیے. فیڈرل گورنمنٹ نے جو بجٹ اب جا رہا ہے، اس وقت ختم ہونے والا ہے، اس میں 110 ارب سے زیادہ کا پیسہ جو ہے وہ مختلف رکن اسمبلی کو دیا ہے، ایم این ایس اور سینیٹرس کو. 20 ارب تو نہیں تھے لیکن 120 ارب کے قریب روپیہ نکل گیا. اگلے بجٹ میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم 90 ارب سے 110 ارب کے قریب کی شریح ہے کہ یہ رکھے جائیں گے. شاید 90 کم سے کم اور زیادہ سے شاید 110 ارب روپیہ. 1100 ارب روپے کے پروجیکٹ میں سے 100 ارب روپیہ تو یہ لوگ کھا جائیں گے. کھانے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیانتداری سے خرچ نہیں ہوتے. تو اس پر بھی شک ہے. انٹرنیشنلی پاکستان اپنے آپ کو کارنر کرے گا جیسے انڈیا کارنر ہو چکا ہے. اس وقت انڈیا انٹرنیشنل بہت گلے ملتے ہیں، چائنا کے ساتھ ان کو کنٹین کرنا ہے، گلے والے بہت ملتے ہیں، لیکن ٹریڈ ان کے ساتھ زوال پذیر ہے. ٹریڈ ان کے ساتھ مشکلات کا شکار ہے. اپنا فری ٹریڈ ایگریمنٹ برطانیہ کے ساتھ نہیں ہو سکا، آسٹریلیا کے ساتھ نہیں ہو سکا، امریکہ کے ساتھ نہیں ہو سکے، جو کئی ٹریڈ ایگریمنٹ تھے. ہاں جو ان کی پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، جیسے اب تک جو ہے نا بوئنگ نے وہاں پہ لگا دینا تھا، اپنا پروجیکٹ شروع ہو جانا تھا، نہیں ہو سکا جو ٹرمپ پرومس کر کے گئے تھے. تو ٹیسلا وغیرہ کے ابھی معاہدے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ میچور ہوتے کہ نہیں ہوتے. اگر سیم سچویشن رہتی ہے وہاں پہ جینوسائڈ کے مسلمانوں کے تو یہ میچور نہیں ہوں گے. انڈیا بہت بڑا ملک ہے، اس کی 16 ارب ڈالر کی ٹریڈ تو صرف بنگلہ دیش کے ساتھ ہے، 15.7 بلین ڈالر، جو چند سالوں میں 4.5 ٹائمز بڑھ گئی ہے. ہماری 4.5 ٹائمز بعض ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈکریز ہو گئی ہوگی کچھ عرصے میں. تو ہمیں بہت دھیان دینا ہوگا انٹرنیشنل کی طرف. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے، کیونکہ انٹرنیشنل لابیز جو ہیں وہ اکتوبر کے بعد الیکشن کو بہت برے طریقے سے، بہت بری نظر سے دیکھیں گی اور بہت برے طریقے سے ہینڈل کریں گی. تو یہ گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا. عمران خان کو یہ ٹیکنیکل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی اس کے نام پر پابندی، پارٹی کے نام میں تبدیلی، لوگوں کا پارٹی سے نکلنا، فرار ہونا، بھاگنا، ادھر ادھر لوگوں کو اٹھانا، یہ ایک مشن چل رہا ہے. بیچ میں افواہیں بھی بے تحاشا ہیں، جیسے خواتین کے ساتھ تشدد کی. ان افواہوں کے پھیلانے میں خود گورنمنٹ کا بھی ہاتھ ہے. جیسے ایک وزیر نے کہا کہ جی ایک ریپ کا معاملہ ہوگا، تو ریپ کا معاملہ تو خود وزیروں نے اٹھایا. تو حکمران جماعت کو بھی بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کس قسم کا پاکستان دیکھنا ہے اکتوبر میں. ہم نے جو ایک جذبات بھڑک رہے ہیں وہ ٹھنڈے کرنے ہیں یا اس پہ تیل ڈالنا ہے. تیل بھی وہ جو مطلب خالص قسم کا. تو گورنمنٹ کو توجہ کرنی چاہیے. اکتوبر میں الیکشن کے لیے سازگار فضا بھی بنانی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے، لیکن اس میں عمران خان کو، قاسم کے ابو کو، سوری نام نکل گیا، تو قاسم کے ابو کو پورا راستہ نہیں ملے گا. ان کو آپ بی او سی کیٹیگری کے کینڈیڈیٹس ملیں گے، لیکن جو ان کے ووٹ بینک کی پوزیشن ہے، میں یہاں پہ مثال صرف ایک پیپلز پارٹی کے امیدوار کی دوں گا جو نورا کے نام سے ہماری پالیٹکس میں بہت مشہور ہے کہ نورے بھی جیت سکتے ہیں. اوکاڑا میں ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، بہت بڑے، وہاں سے اتنے بڑے تھے کہ وہاں سے پیپلز پارٹی کو ان کے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملا. ایک غریب سا آدمی تھا، تو اس نے ایسے ہی اٹھا کے تو ایک پرچی ڈال دی کہ مجھے ٹکٹ دے دو. کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تو اس کو ٹکٹ مل گیا. اس وقت جو وہ ایک بہت بڑے انڈسٹریز تھے جن کے مقابلے نورا صاحب جیتے تھے، لینڈ لارڈ بھی تھے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم یہ 25,000 روپے لے لو اور کمپین نہ کرو. اب 25,000 آج سے آپ کوئی 52-53 سال پہلے کا 25,000 روپے دیکھیں تو کہاں پہ ہوگا 1970 کا. اس نے کہا کہ مائی باپ میں ٹکٹ ہی واپس کر دیتا ہوں. اب ایک ہوتی ہے برتری کی سینس. آدمی کہتا ہے میں بہت بڑا ہوں، میں طاقتور ہوں، تو میں شکست اگلے کو دے کے دکھانا چاہوں گا کہ میں نے تمہیں ہرا دیا. اس سوچ کے ساتھ اس آدمی نے یہ کہا کہ نہیں، آپ کھڑے رہو الیکشن میں لیکن کمپین نہ کرو. اس نوجوان نے ایک دن وہ گھر سے نہیں نکلا، ایک دن اس نے کمپین نہیں کی، لیکن جیت گیا. تو جب پاپولیرٹی کا یہ عالم ہوتا ہے تو لوگ جیت جاتے ہیں. ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا کہ 2 لوگ صرف تھے جو عوامی لیگ سے باہر تھے اور جیتے، راجا تری دیو رائے اور نور الامین. نور الامین کو ہم نے یہاں پہ نائب صدر بھی بنایا کچھ عرصہ، لیکن پھر بعد میں ظاہر ہے ان کو ہٹا دیا.
تو اسی قسم کی سچویشن ہوگی. جو نور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کھڑے ہوں گے وہ یقینی طور پر میں یہ جو دیکھ رہا ہوں پبلک کی پلس جیتیں گے، کیونکہ اس وقت مہنگائی کا تناسب 52% ہے. آئل میں پرائسز میں 2 دفعہ گورنمنٹ نے ریلیف دیا، لیکن ریلیف مافیا کے پیٹ میں چلا گیا، کیونکہ ہمارے پاس جو ہمارے ریگولیٹری ادارے ہیں وہ صرف قیمتوں کی فکسیشن تک محدود ہیں. اوگرا صرف یہ بتائے گی کہ اوگرا کا کہ گیس کا ریٹ یہ ہے، پیٹرول کا ریٹ یہ ہے، باقی کوئی کم کرتا ہے نہیں کرتا تو بھاڑ میں جائے، کوئی دلچسپی نہیں ہے. 2 دفعہ ہم پیٹرولیم کرائسس دیکھ چکے ہیں. ایک دفعہ ندیم بابر صاحب کو مستعفی ہونا پڑا تھا، لیکن آئل کمپنی کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکے. ابھی گیس کے بارے میں کہ ٹیرف بڑھ گیا، میٹر کا 500 رینٹ رکھا تو بڑا شور ہو گیا. فائنانس منسٹر نے چال بازی کی، 460 جو ہے وہ فکس چارجز کر دیے، میٹر کا ریٹ 50 روپے 40 روپے نے دیا. تو یہ چال بازیاں چل رہی ہیں، گیس ٹیرف بڑھ رہا ہے. یہ اس ماحول میں جب الیکشن ہوں گے تو لوگوں نے اپنے پیٹ کی آگ دیکھنی ہے. وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ مفلسی حصے طاقت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں ڈل نہیں سکتی. تو یہی ہوگا اگلے الیکشن میں بھی. اس وقت تک سہیب مرغ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.